بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے وظائف کے بارے میں بتائیں گے، جس سے آپ کے روزگار میں اضافہ ہوگا اور مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ ناظرین، سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ پاک کی صفات کا ذکر ہے۔ جو اس کا ذکر کرتا رہے گا، ہمارا رب اسے دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اسی حوالے سے آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک میت آئی۔ لواحقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے اس بندے کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اس بندے کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ جب صحابہ کرام نے جا کر لواحقین سے پوچھا کہ مرنے والے کے ذمے میں کوئی قرض تو نہیں ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہے۔ مرنے سے پہلے یہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکا، یعنی 4 درہم ادا نہ کر سکا۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ بات بتائی کہ حضور اکرم، یہ انسان مقروض ہے، اس کے ذمے 4 درہم کا قرض ہے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ اس کی نماز جنازہ کے لیے تیاری کرو۔ جب رحمت العالمین آقا دو جہاں نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو اسی وقت اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، قبول فرمائیں۔ اور اللہ نے مجھے اس مرنے والے کی شکل میں دنیا میں بھیجا کہ میں اس کے پاس جاؤں جس کا اس نے قرض دینا تھا۔ میں وہ 4 درہم ادا کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ اس شخص کی نماز جنازہ کی تیاری کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ جو اس نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ اس شخص کے پاس اور مرنے والے کا قرض دے کر آؤ، جاؤ اپنے خزانوں میں سے 4 درہم اس کو دے کر آؤ اور مرنے والے کے سر سے قرض اتار دو، تاکہ اس کی نماز جنازہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں گے، کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، اور یہ میرے نبی کی امامت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اور ساتھ میں اللہ پاک نے یہ اعلان بھی کروایا کہ اس شخص کی نماز جنازہ جو بھی پڑھے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی حیرت سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمام برکات اور کرامات اس بندے کو کیسے مل گئی ہیں؟ اس انسان نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ مجھ سے پڑھانے کے لیے میرے رب نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ خوش نصیب ہے جو ساری زندگی روزانہ 100 بار سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا رہا ہے۔ اس لیے جو بندہ اس کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس کا اجر دے گا۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو قرض دار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جب وہ سورہ اخلاص کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ خیرات انہیں بھی ملے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نوازی تھی۔ اور اگر کوئی مشکل یا پریشانی ہے،
حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو پھر سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ بے شک میرا رب آپ کو ان مشکلات سے نکال دے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کی شان کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص نے تو روزانہ 100 بار سورہ اخلاص پڑھی تھی، لیکن جو صرف ایک بار سچے دل سے سورہ اخلاص پڑھے گا اسے جنت کے تمام خزانے ملیں گے۔ ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرض نماز میں 5 بار سورہ اخلاص کو پڑھا اس کے والدین کی بخشش کر دی جائے گی اور وہ اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کرے گا، یعنی جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں سڑ رہے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، آپ خود سوچیں کہ صرف 5 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی اتنی افادیت ہے، تو جو اس کے ساتھ 95 ملا کر 100 بار پڑھے گا تو اس کی کیا شان ہوگی، یہ آپ جان ہی چکے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ نمبر 1 پر ہے جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا وہ جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، اور تیسرا وہ جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ 50 بار سورہ اخلاص کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن سورج اتنے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے سورج کو ایسے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثا مدینے میں انتقال فرما گئے ہیں، تو رب کائنات نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ سب اسی کا اجر ہے۔ ایک مقام پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھی تو یہ سورت اس کے گھر سے اور اس کے پڑوسیوں کے گھر سے ہر شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ ناظرین، اب آپ اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ سورہ اخلاص کی ہماری زندگی میں کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سورہ اخلاص کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں ہم اپنے رب کے فضل و کرم سے مالا مال ہو جائیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔